السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المسلم اخو المسلم، صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء شفیع المسلمین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو۔ عزیز ساتھیوں، آج کے اس مختصر وقت میں جس موضوع کو آپ احباب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نماز جنازے کے مسائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، جن میں یہ بھی ہے کہ وہ اس کا جنازہ ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے دنیا کائنات کے لوگوں، لذتوں کو کاٹ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ رواہ ترمذی۔ اسی طرح حضرت برادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسلمان شخص جب فوت ہوتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے۔ رواہ الثلاثہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایک انسان پر موت طاری ہونے والی ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رواہ ابو داود۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا الہ الا اللہ، اپنے فوت ہونے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کے جسم سے جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو اس کی آنکھیں اس روح کا پیچھا کرتی ہیں، اسی طرح اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے اور ان کے والد وفات پا گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، ان کی آنکھوں کو بند فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح جب قبض ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند فرمایا اور فرمایا کہ یہ فوت ہو گئے ہیں۔ ان کے گھر والے رونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر فإن الملائکۃ تؤمنون تعمنون علی ما تقولون، نہ تم کہو ایسی بات
الا مگر جس میں بھلائی ہو، جو الفاظ تم اپنے منہ سے نکالتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے لیے دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہم اغفر لأبی سلمۃ ورفع درجته فی المہدیین واغلف فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا وله یا رب العالمین وافسح له فی قبرہ ونور له فی۔ اے اللہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کو معاف فرما اور ان کے درجات بلند فرما، اور ان کو اور ہم کو معاف فرما، اور اس کی قبر کو وسیع فرما دے، اور اس کی قبر کو منور فرما دے۔ رواہ مسلم۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی آدمی کے ہاں وفات ہو جائے اور اس کے گھر والے کو، ان کے گھر والوں کو کیا کہنا چاہیے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من عبد تصیبہ مصیبت فیقول انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کسی کے ہاں کوئی مصیبت پہنچے اس کو کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی آدمی نے کسی میت کو غسل دیا ہے، اگر اس میں اس کو کوئی عیب نظر آیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو چھپا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو رافع سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل میتا فکتم علیہ غفر اللہ لہ 40 مرۃ۔ رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی نے کسی میت کو غسل دیا ہے اور اس نے کچھ عیب دیکھے ہیں اور ان عیب پر وہ پردہ پا دیتا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے 40 مرۃ 40 مرتبہ معاف فرمائے گا۔ رواہ مسلم۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی میت کی نماز جنازہ ادا کرتا ہے اور کسی میت کی جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہید الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قرات ومن شہدہا حتی تدفن فلہ قراتان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی آدمی نے کسی میت کی نماز جنازہ ادا کی تو اس کے لیے 1 قرات ثواب ہے، اور اگر کسی آدمی نے اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی اور پھر اس کی تدفین تک اس کے ساتھ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے 2 قرات کا ثواب حاصل کیا۔ رواہ متفق علیہ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک حدیث اور ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ 1 قرات کی مثل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 قرات کی مثل مثل احد، 1 قرات کی مثل احد پہاڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا کہ جب نماز جنازہ ادا کی جائے اس وقت کتنے آدمی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی میت کی نماز جنازہ ادا کی اور اس کی نماز جنازہ ادا کرنے میں 100 آدمی ہو، 100 آدمی ہو، اور وہ 100 آدمی اس میت کی بخشش کے لیے دعا کریں
اللہ رب العزت ان کی سفارش کو قبول فرماتا ہے۔ رواہ مسلم۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ ادا کرنے والے 40 ایسے آدمی ہوں جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا شفعہم اللہ فیہ، اللہ رب العزت ان 40 آدمیوں کی دعا کو اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں اور اس میت کو بخش دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں اور میں آپ کو سلام کہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی میت کی نماز جنازہ ادا کرتے، دیکھتے کہ آدمی کم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آدمیوں کو 3 صفوں میں تقسیم کر دیتے۔ من صلی علیہ ثلاثۃ صفوف فقد واجب، رواہ ابو داود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو اگر کسی کی نماز جنازہ ادا کرو، اگر آدمی کم ہے تو ان کو 3 صفوں میں تقسیم کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کی نماز جنازہ میں 3 صفیں ہوں، اس نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔